گرین ٹاؤن مرکز الاولیاء لاہور سے اسلامی بہن کی میل موصول ہوئی ہے، لکھتی ہیں میری نظر تقریباً 6 یا 7 سال سے کمزور ہے، میں چشمے کا بھی استعمال کرتی ہوں، مہربانی فرما کر مجھے کوئی ورد اور وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ عز و جل نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی آنکھوں کو روشن اور بینائی کو درست فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں کی بینائی کی تقویت کا باعث ہیں۔ نمبر 1 قبلہ رخ بیٹھنا، نمبر 2 سوتے وقت سرما لگانا، نمبر 3 سبزے کی طرف نظر کرنا، اور نمبر 4 لباس کو پاک صاف رکھنا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد کے مطابق سبزے کا نظارہ بھی نگاہوں کی تیزی کا باعث ہے، یہ نظر کو تیز کرتا ہے۔ سبز رنگ کی تو کیا ہی بات ہے، ایک روایت کے مطابق سبز گنبد والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام رنگوں میں سبز رنگ سب سے پیارا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور ورد پیش خدمت ہے، یا شکورو، یعنی یہ جو پیچھے بتایا گیا یہ بھی ورد ہی ہے کہ قبلہ رخ بیٹھیں، یہ یوں کہہ لیں کہ ہمارا یہ طریقہ کار بتایا گیا کہ نگاہوں کی تیزی کے لیے عملی ورد ہے، یہ ایک عمل کرنا ہے کہ نگاہوں کی تیزی کے لیے قبلہ رخ بیٹھیں، جب بھی بیٹھیں رات کو سوتے وقت سرما لگا لیا کریں، سبزے کا نظارہ کریں اور لباس کو پاک صاف رکھیں۔ ایک اور عمل سن لیجئے کہ یا شکورو، یا شکورو، یا شکورو اگر آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہو تو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے، اور یہی پانی، دم کیا ہوا پانی جو ہے یہ دونوں آنکھوں پر ملیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آنکھوں کی روشنی جو ہے وہ تیز ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص مؤذن کو یعنی اذان دینے والے کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا سنے اور سن کر یہ کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، اور پھر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لے تو نہ کبھی اندھا ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا سن کر یہ کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، اور پھر اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگائے تو نہ کبھی وہ اندھا ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ رد المختار کی جلد 1 صفحہ 293 پر ہے، جب مؤذن دوسری بار یہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سننے والا یوں کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہر بار انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگا لے اور آخر میں کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، یعنی اے اللہ عز و جل میری سننے اور دیکھنے کی قوت سے مجھے نفع عطا فرما۔ اور اسی کتاب رد المختار کے اسی صفحہ پر آگے چل کے لکھتے ہیں کہ جو شخص ایسا کرے گا، یعنی جو عمل ابھی بتایا گیا اس طرح کرے گا تو آقائے دو جہاں مالک جنت باذن رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 5 نمازوں کے بعد یہ تیسرا ورد ہے، 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ یا نورو، یا نورو، یا نورو 5 نمازوں کے بعد 11 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے، یعنی یا نورو پڑھیں اور دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر لیں اور اس کو اپنی آنکھوں پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ تیز ہوگی اور آنکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی دکھیں گی نہیں۔ الحمدللہ تبارک و تعالی دیکھا گیا ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا یہ معمول ہے کہ آپ نماز کے بعد اس طرح یہ پڑھ کر اپنی آنکھوں پر دم کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کی یہ برکتیں اور بہاریں ہیں کہ آپ کے نام کو سن کر انگوٹھوں کو چوم لیا جائے اور جو بتایا گیا وہ پڑھ لیا جائے، تو
تو آنکھیں دکھیں گی بھی نہیں. تو خود میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیا برکتیں ہوں گی. اور سید امیر اہل سنت کا آپ نے یہ معمول بتایا, یہ بھی امیر اہل سنت کا معمول ہے کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنتے ہیں تو پھر وہ اس کو دہراتے بھی ہیں, اور اس کا جو اذان کا جواب دیا جاتا ہے وہ مکمل اذان کا جواب دیتے ہیں. اور آپ کی یہ ترغیب ہے کہ اذان سے پہلے درود و سلام کے بعد جو ہے یہ کہا جائے, مؤذن یہ کہے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے.